مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بولو آمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے امید ہے کہ اکثر و بیشتر بیٹھنے والوں کو یاد ہو چکا ہوں گا۔ بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں ہمارے درس میں کئی ہفتوں سے آئی ہے۔ ہر آیت کا ترجمہ اور ہر آیت کے پیچھے اس کا پس منظر، اس کے نکات، اس کے تحقیقات، اس میں نکلنے والے راز، اس میں نکلنے والے علم جواہر چیزیں، یہ بہت سارے، یہ سفر بہت لمبا رہا سورہ فاتحہ کا۔ تو آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے، سنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کیا ہوں گا، اور ارادہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ پر عمل کیا گویا کہ اس نے مکمل قرآن کریم پر عمل کیا۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کا کیا ہے؟ بولو، خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں بہت ساری تفصیلیں تھی، الحمدللہ آپ کے سامنے آئی۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ آیا۔ شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ 6 مضامین قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، وہی 6 مضامین سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یاد ہے کہ نہیں ابتدائی مجالس میں کہ قرآن کریم میں کتنے قسم کے مضامین ہیں؟ 6 قسم کے۔ تو وہی 6 مضامین مختصر انداز میں اور اجمالی اعتبار سے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے۔ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں۔ شروع کے 3 آیتیں اللہ کے لیے، آخر کے 3 آیتیں بندوں کے لیے، اور بیچ کی 1 آیت بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بیچ کی آیت ہے۔ اس کا آدھا حصہ اللہ کہہ رہے کہ یہ میرے لیے، اور آدھا حصہ بولو میرے بندوں کے لیے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا اسے دیا جائے گا، جس چیز کا سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا، اس کو پورا کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ آیا۔ اللہ سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو مانگنا ہے؟ ہدایت کو مانگنا ہے۔ ہدایت کی بہت لمبی تفصیل آپ کے سامنے آئی، ہدایت کے درجات کتنے ہیں، ہدایت کے معنی کیا ہے، ہدایت کے جو مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے آئے۔ اس کے بعد صراط المستقیم، سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ میں صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ نے انعام کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کی جماعت ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور صدیقین، اور شہداء، اور صالحین، یہ 4 قسم کے افراد ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں۔ جو ان کی اتباع کریں گا وہ کامیاب ہو جائیں گا،
گویا کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور وہ ہدایت پر ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں بھی اچھی خاصی تفسیر آئی آپ کے سامنے کہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچنے کو کہا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ جن کے راستے پہ چلنا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور جن کے راستے پہ نہیں چلنا ہے وہ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، یہود و نصارہ۔ اس کی تفصیل گزشتہ مجلس میں ہی آپ کے سامنے آئی تھی۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اب اس آمین کا ایک مسئلہ ہے کہ آمین کو آہستہ سے کہیں یا آمین کو زور سے کہیں، آمین کو آہستہ سے کہیں یا آمین کو زور سے کہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں آمین بالجہر اور آمین بالسر۔ آمین بالجہر اور آمین بالسر۔ سر کے معنی آہستہ سے کہنا اور جہر کے معنی اونچی آواز میں کہنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین کو آہستہ کہنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین کو آہستہ کہنا افضل ہے، یعنی آمین بالسر یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اب یہ اپنے جیب سے نہیں کہہ رہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے، احادیث ہے، اپنے گھر میں سے کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ان کے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات کا جو مسلک ہے یہ ہے کہ آمین بالجہر یہ افضل ہے، آمین کو اونچی آواز میں کہنا یہ افضل ہے۔ انہوں نے بھی اپنے جیب سے نہیں کہا ہے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہے، ان کے پاس بھی کیا ہے؟ اپنے دلائل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے جس دلیل کو بنیاد بنایا ہے دوسرے احادیث دوسرے روایتوں میں تعویل کیے، اور جنہوں نے آمین بالجہر کہا ہے انہوں نے جس حدیث کو دلیل بنایا ہے انہوں نے دوسرے روایتوں میں تعویل کی ہے، دوسرے روایتوں میں کیا کیا ہے؟ تعویل کی ہے، یعنی اپنے موافق لینے کی، اس کی مطالب بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک بات اس میں سمجھے کہ سر اور جہر کا لغوی معنی کیا ہے؟ سر اور جہر کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے لغت کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے سر کسے کہتے ہیں اور جہر کسے کہتے ہیں؟ سر کے 2 مطلب ہیں، ایک ہے ادنا درجہ اور ایک ہے اعلیٰ درجہ۔ سر کا ایک ہے ادنا درجہ اور ایک ہے اعلیٰ درجہ، اور جہر کے بھی 2 درجات ہیں، ایک ادنا درجہ اور ایک اعلیٰ درجہ۔ سر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب اس کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی زور سے کہتا ہے۔ آہستہ کہنے کے 2 درجات ہیں، ایک ادنا اور ایک اعلیٰ۔ ادنا درجہ کسے کہتے ہیں؟ سر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان ہلے اور اپنے مخرج پہ لگ جائے، زبان ہلے اور اپنے مخرج پہ لگ جائے اور حروف ادا ہو جائے، اپنے کانوں تک بھی سنائی نہ دے۔ سنائی نہیں دیا مجھے، میری آواز مجھے سنائی نہیں دی، لیکن زبان ہلی، مخرج پہ لگی اور حروف کیا ہو گئے؟ ادا ہو گئے۔ یہ سر کا ادنا درجہ ہے۔ یہ سر کا کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے۔ سر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان ہلے، اپنے مخرج پہ لگے اور اتنی آواز آئے کہ اپنے آپ کو سنائی دے، دائیں بائیں والوں کو سنائی نہ دے۔ آمین۔ یہ مجھے میری آواز سنائی دی، ابھی مائک نے اس لیے آپ کو سنائی دیا ہوں گا۔ تو سر کا ادنا درجہ بولو، زبان ہلے، اپنے مخرج پہ لگے اور حروف ادا ہو جائے، لیکن وہ آواز ہمیں خود اپنے ذات کو سنائی نہ دے، اسے سر کا ادنا درجہ کہتے ہیں۔ اور سر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ زبان ہلے، مخرج پہ نکلے، حروف ادا ہوں اور اتنی آواز نکلے جتنی آواز خود کو سنائی دے، دائیں بائیں والوں کو سنائی نہ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سر آمین بالسر افضل ہے، یہ اس میں 2 درجات آ گئے۔ اس میں کیا آ گئے؟ 2 درجات آ گئے۔
جہر کے بھی دو درجات ہیں، ایک ادنا درجہ اور ایک اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان مخرج سے لگے، زبان ہلے، مخرج سے ٹکرا جائے، الفاظ نکلیں اور آواز اتنی اونچی ہو کہ دائیں اور بائیں والوں کو فقط سنائی دے، دائیں اور بائیں والے کو سنائی دے، اسے کہتے ہیں، بولو، جہر کا ادنا درجہ، سر کا نہیں، جہر کا ادنا درجہ، سر کا اعلیٰ درجہ دائیں بائیں والوں کو بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جو جہر کا ادنا درجہ ہے اس میں دائیں بائیں والوں کو سنائی دیا جا رہا ہے۔ اور جہر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنے زور سے چیخا جائے کہ مسجد گونجنے لگے اور ایک شور برپا ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آمین بالجہر میں جہر جو افضل ہے، اس میں جو ادنا درجہ ہے وہ والا جہر مراد ہے، وہ والا جہر مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہی مسلک بھی سلفی حضرات کا ہے، لیکن اس میں ایک اور قسم ہے، آمین بالجہر میں جہر کا ادنا درجہ اعلیٰ درجہ، اس میں ایک اور قسم ہے، آمین بالجہر آمین بالشر، کون سا درجہ ہے؟ آمین۔ یہ نہ اہل حدیث میں ہے وہ حضرات، نہ مسلک شافعی میں ہے، نہ مسلک حنابلہ میں ہے، یہ حضرات کا ایک الگ ہی اپنا ایک مزاج ہے کہ اتنے زور سے آمین کہا جائے تاکہ مسجد والوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد میں کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ قطعاً شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، شریعت میں یہ والا عمل مطلوب نہیں ہے، یہ فقط مسئلہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، ابھی دلیل کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا؟ آمین بالجہر آمین بالسر کسے کہتے ہیں، اور آمین بالسر کس کے نزدیک سنت ہے اور افضل ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین بالجہر افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب وہ حضرات جو آمین بالجہر کے قائل ہیں، جو دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے وہ سن لینا آپ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہیں تو تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو۔ وافق تامینہ تامین الملائکہ، اس لیے کہ جب امام تمہاری آمین امام فرشتوں کی آمین سے موافقت کریں گی، میل کھائیں گی، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو پچھلے بولو معاف کر دیں گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین میچ کرنا چاہیے، اتنی اونچی آواز سے کہو کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا جائے، فرشتوں کی آمین سے کیا کیا جائے؟ ٹکرا دیا جائے، تو تبھی جا کے ہمارے پچھلے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا عمل نقل کرتے ہیں، اذا قرأ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اللہ کے رسول نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، اس پڑھا اور اس کے بعد کیا کہا؟ آمین کہا۔ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، آگے یہ جملہ ہے حضرت کا، مد بِهَا صَوْتَهُ، اللہ کے رسول نے آمین کہا اور اس آمین کے لفظ کو تھوڑا کھینچا۔ مد، یہ مدن کے معنی آتے ہیں کھینچنا، طول دینا، اس کو تھوڑا کھینچا۔ یہ راوی کون ہے؟ نام کیا ہے؟ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، یہ نام صحابی کا یاد رکھو، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ دیکھو اللہ کے رسول نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور کیا کہا؟ آمین کہا، اور اس کے بعد اس آمین کے جملے کو تھوڑا طول دے دیا، اس کو کھینچا۔ یہ دو دلیل ان کے پاس ہے۔ اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، آگے اس کو ذکر کریں گے۔ اس دونوں حدیثوں کا جواب یہ دیتے ہیں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اذا وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
کہ جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کریں گی تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فرشتوں کی آمین تمہیں سنائی دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے نا۔ پھر تمہارے آمین کا ان کے آمین کے ساتھ موافقت کے لیے تمہارے آمین کا بھی زور سے دوسروں کو سنائی دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے فرشتوں کی آمین یہ لطیف شے کی طرح ہے، تو ہماری آمین بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم اہدنا الصراط المستقیم کے بعد فوراً آمین مت کہو، غیر المغضوب علیہم کے بعد آمین مت کہو، ولا الضالین کے بعد فرشتے جب آمین کہتے ہیں نا، اس طرح سے تمہاری آمین مل جائے کہ اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، چاہے آہستہ ہو چاہے زور سے ہو، بس تمہارے آمین کا فرشتوں کے آمین کے ساتھ کیا ہو جانا چاہیے؟ میچ کرنا چاہیے، ٹکرا ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ بلند آواز یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر میچ کرنا مراد ہے، دونوں کے آمین کا موافقت مراد ہے، تطبیق مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری جو دلیل پیش کی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف میں، امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور اس کے بعد آمین کہا، وخفض بها صوته۔ انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اللہ کے رسول نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور اس کے بعد آمین کہا، اور آمین کو کیا کیا؟ پست آواز سے، خفض کے معنی پست آواز سے، اس کو آہستہ سے آمین کہا۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ وائل ابن حجر بھی ہے اور حجر بھی، دونوں جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ والی جو حدیث ہے مد بہا صوتہ، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت وائل، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت وائل۔ اور اس میں روایت ہے کہ مد بہا صوتہ، آواز کو تھوڑا کھینچا، اور اس میں یہ ہے کہ آواز کو تھوڑا پست کیا۔ روایت کرنے والے صحابی ایک ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یمن، وہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کو یمن میں بھیجا۔ تو یمن کے ایک علاقے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اسلام کے تبلیغ کا کام کیا۔ تو ان کے دعوت کا اثر یہ رہا کہ اس قبیلے کے، اس بستی کے جو سردار تھے حضرت وائل رضی اللہ عنہ، یہ متاثر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دین اور اسلام سیکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت وائل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، مدینے کی طرف جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس مسجد نبوی میں جاؤ اور ان کے صحبت میں رہو، انشاءاللہ آپ کیا سیکھو گے؟ دین سیکھو گے، اسلام سیکھو گے۔ حضرت وائل ابن حجر 20 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے مدینہ المنورہ میں۔ کتنے دن؟ 20 دن۔ اب کوئی طالب علم جب سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو استاد کے قریب ہوں گے کیا دور ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے بالکل قریب میں کھڑے ہوتے تھے حضرت وائل رضی اللہ، بالکل قریب میں۔ اب وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر اللہ کے رسول یہ سکھا رہے ہیں ان کو کہ اس کے بعد میں خاموش نہیں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آمین کہہ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آمین کہہ رہا ہوں۔ میں یہاں پر خاموش نہیں ہوں۔ ان کو تعلیم دینا مقصود تھا، اسی لیے ان کو سکھانے کی غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند موقع پر آمین کو زور سے کہا۔ اسی لیے حضرت وائل رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے، وہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مد بہا صوتہ، آواز کو کھینچا ہے، اونچا کیا ہے، تو غالباً میرا خیال یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھانے کے لیے آواز کو اونچا کیا ہے۔ وہ خود راوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے سکھانے کے لیے آواز کو اونچا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت میں پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، وہ صحابہ کرام کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی آواز ہمیں پیچھے نہیں آتی تھی۔
آمین کی آواز پیچھے. اگر اللہ کے رسول کا یہ معمول ہوتا کہ آمین کو زور سے کہنا ہے تو اس روایت کو نقل کرنے والے صحابہ کا ایک بہت بڑی جماعت ہونی چاہیے تھی, اور کبیرہ جو کبار صحابہ میں شمار ہوتے, بڑے بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, وہ صحابہ اکرام کی روایتیں ہونی چاہیے تھی. جس صحابی کی روایت ہے وہ صحابی مسافر ہیں, 20 دن کے لیے آئے ہیں, اور ان کے آنے کا مقصد بھی کیا تھا؟ سیکھنا, تعلیم ان کا مقصد تھا. ان کو تعلیم کی غرض سے, ابھی آپ لوگوں نے یہ روایت بھی سنی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظہر کی نماز پڑھا رہے, اور ظہر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی جو سورت پڑھ رہے اس سورت کو زور سے, ایک آدھی آیت کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں ظہر کی نماز میں خاموش نہیں ہوں, میں خاموش نہیں ہوں, میں پڑھ رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھ رہا ہوں. کبھی کبھی اللہ کے رسول نے التحیات کو زور سے پڑھا. کبھی کبھی رکوع میں, حضرت علی کی روایت ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے رسول کے سورہ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کی آواز ہم کو آتی تھی. تو یہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں جو آتا ہے کہ کبھی التحیات زور سے پڑھ رہے ہیں, کبھی رکوع کے تسبیحات زور سے پڑھ رہے ہیں, اور کبھی ظہر عصر کی نماز کے اندر قرات کو زور سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ سکھانے کے لیے. ہم وہ والی حدیث کو لے کر اس پر عمل کرنے کی غرض سے ظہر کی نماز میں قرات تو نہیں کرتے نا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہت آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس کے اندر قرات تو نہیں کرتے, اور زور سے التحیات تو نہیں پڑھتے نا. جیسے کوئی بعض لوگ یہ دلیل دیتے کہ اللہ کے رسول نے زور سے آمین کہا, کبھی کہتے, کبھی تو کہا نا, اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کبھی تو التحیات بھی پڑھا ہے, اللہ کے رسول نے کبھی تو ظہر میں بھی کیا کیا ہے؟ قرات کی ہے. کبھی تو اللہ کے رسول نے رکوع اور سجدے کے اندر تسبیح بھی تو زور سے کہی ہے, تو کبھی تو وہ بھی کیا ہے. تو کبھی تو کہنے کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کے لیے زندگی بھر ہم زور سے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ اور التحیات تو نہیں کہیں گے نا. عادت شریفہ جو تھی ہم اس پر عمل کریں گے, ہم اس کے پابند ہیں. اللہ کے رسول کی کیا عادت شریفہ, اکثر و بیشتر کی ہمیشہ کی جو عادت رہی ہے, ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اس بات پر عمل کریں جو اللہ کے رسول کی عادت شریفہ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ دوسری بات, آمین مقتدی, امام مقتدی پر بھی آمین کہنا ہے, امام پر بھی آمین کہنا ہے, منفرد پر بھی آمین کہنا ہے. اگر کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو اس کو بھی کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے. بات سمجھ رہے؟ اس کو بھی آمین کہنا ہے. مسئلہ صرف جہر اور سر کا ہے, اور وہ بھی صرف جہری نماز میں, فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں. کس کے نزدیک پڑھنا ہے, کس کے نزدیک نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ صرف جہری نماز کے اندر ہے, فجر مغرب اور عشاء کے. سری نماز کا مسئلہ نہیں ہے. آہستہ تو سب جگہ ہی کہنا ہے, صرف 3 جگہ پر آہستہ کہنا ہے یا زور سے کہنا ہے, مسئلہ فقط اس کا ہے. اور روایت کرنے والے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ, یہ صحابی ہے. اب میں اور روایت آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا. امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے جیب سے مسئلہ بیان فرمایا ہے. یہ اتنی بڑی گستاخی تو نہیں کرنی چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج ہے, جو طرز رہا ہے نا, یہ طرز اکثر و بیشتر تمام احادیث کو مد نظر رکھتے تھے, اور کوششیں کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے. تمام حدیثوں پر, اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ والا عمل سنا ہوگا کہ بعض لوگ کانوں تک اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے, بعض لوگ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ اور روایت کیا کرتے کہ اللہ کے رسول نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا, بعض لوگ روایت کرتے کہ اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھایا. امام ابو حنیفہ نے بیچ کا راستہ نکالا کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھوں تک رہیں اور انگوٹھے کہاں جائے؟ کانوں کے لو تک جائے. دونوں حدیثوں پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا, یہ تطبیق ہو جائیں گی. تو ان کی کوشش یہ رہی ہے, تو انہوں نے دلیل پیش کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آمین جو ہے نا کہتے ہیں, یہ کیا ہے یہ پہلے طے کرو. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آمین یہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. کیوں دعا ہے؟ انہوں نے دلیل یہ پیش کی 11واں پارہ سورہ یونس کے اندر. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کر رہے تھے. بد دعا بھی دعا ہی کے شکل میں.
اور ساتھ میں آمین کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ لیکن دونوں کے جملے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے جملے کو اللہ نے کہا کہ دونوں دعا کر رہے تھے۔ دونوں کیا کر رہے تھے؟ دونوں دعا کر رہے تھے۔ تو گویا کہ جو دعا کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی اللہ نے دعا کہا، اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی کیا کہا؟ دعا کہا۔ اس کو بھی کیا کہا؟ دعا کہا۔ تو گویا کہ یہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا یہ شارٹ فارم ہے، اس کا فل فارم آتا ہے آمین استجب لکم، آمین استجب لنا، آمین استجب لی۔ اے اللہ، استجب کے معنی تھے قبول فرما، لی میری دعا کو قبول فرما۔ استجب کے معنی میری دعا کو قبول فرما۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں قرآن کریم میں الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے دعا کرو، خفیہ، کیسا؟ آہستہ سے۔ دعا کے بارے میں افضل یہ ہے کہ کس طرح سے کہی جائے؟ آہستہ سے کہی جائے۔ تو جب آمین دعا ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ کیسے کہا جائے؟ بولو، خفیہ یعنی آہستہ سے کہا جائے۔ یہ قرآن کریم کی دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ اس میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام ولا الضالین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے ولا الضالین فقولوا آمین، کیا کہو؟ تم لوگ آمین کہو۔ یہ مقتدیوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جب تمہارا امام ولا الضالین پر پہنچے اور ولا الضالین کہیں تو تم کو کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ فقولوا آمین، آمین کہنا ہے۔ فإن الامام یقولها، اس لیے کہ امام بھی، اللہ کے رسول فرمائے، اس لیے کہ امام بھی ایسا ہی کہیں گا۔ امام بھی، جب امام زور سے آمین کہیں گا تو اللہ کے رسول کو یہ کہنے کی ضرورت تھی مقتدیوں سے کہ تم جو آمین کہہ رہے کہ امام بھی آمین کہیں گا۔ گویا کہ امام خاموشی میں، سر میں اور خفیہ انداز میں آمین کہہ رہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ جب امام ولا الضالین پر پہنچے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو، اس لیے کہ امام بھی ایسا کہیں گا، امام بھی ایسا ہی پڑھیں گا۔ تو امام کا پڑھنا اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا۔ اگر وہ خفیہ ہیں، اگر وہ خفیہ ہیں اسی لیے اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، اگر وہ ظاہر ہوتا تو اللہ کے رسول کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلیل میں جو پیش کی ہے وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام اذا کبر وکبروا، جب امام تکبیر کہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی کیا کہیں؟ ساتھ میں تکبیر کہے۔ رکوع میں جا رہے امام اللہ اکبر تو تم بھی ساتھ میں تکبیر کہے، سمجھ رہے؟ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی کیا کرو؟ رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ۔ وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ یہ روایت مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے وظیفہ بتایا نماز کا، کیا بتایا؟ نماز کا وظیفہ بتایا کہ نماز میں امام کا کیا وظیفہ، مقتدیوں کا کیا وظیفہ۔ تو امام، اللہ کے رسول نے فرمایا امام رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، سجدے میں جائے سجدے میں جاؤ، امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ لیکن وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں گا فقولوا آمین، تمہارا وظیفہ کیا ہوگا؟ آمین ہوگا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ امام اگر زور سے جب امام کہہ رہا ہے آمین تو اللہ کے رسول کو مقتدیوں کا الگ سے اسپیشل وظیفہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی کتاب ہے فقہ حنفی کی، بہت مضبوط دلائل اس میں نقل کیے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی حدیث لائے بڑے مضبوط اعتبار سے لے کر آئے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کا عمل نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ کا نام لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تینوں حضرات نماز کے اندر آمین کو آہستہ سے کہنے کا ان کا عمل تھا۔ ان تینوں حضرات کا نماز کے اندر آمین کو کیسے کہنے کا عمل تھا؟ بولو، آہستہ سے کہنے کا عمل تھا۔
اس کے بعد امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے نقل کیا ہے جملہ ان اکثر الصحابۃ والتابعین، ان اکثر الصحابۃ والتابعین کانوا یکفوا بها، اکثر صحابہ اور اکثر تابعین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ آمین کو آہستہ کہتے تھے. آمین کو کیسے کہتے تھے؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ استعمال، جب اکثر صحابہ کا عمل ہے اور اکثر تابعین کا یہ عمل ہے اور امام ابو حنیفہ نے اس عمل کو لیا ہے، تو ہم امام ابو حنیفہ پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتے نا کہ انہوں نے اپنی جیب سے حدیث بیان فرمائی اور اپنی جیب سے مسئلہ بیان فرمایا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عمر فاروق تو امام ابو حنیفہ کے پہلے کے نا، تو انہوں نے جو عمل کیا ہے تو ان کے پاس تو کوئی حدیث ہوں گی، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ جس دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آمین کو کس طرح سے کہا، آہستہ سے پڑھا. حضرت امام ابو حنیفہ نے وہ تمام حدیثوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آمین کو آہستہ سے کہنا افضل ہے. ایک اور بات، صغار صحابہ جو چھوٹے صحابہ مانے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو بڑے صحابہ کے جو بیٹے ہیں ان کو کہتے ہیں صغار صحابہ. سمجھ؟ بڑے صحابہ کے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ صغار صحابہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ میں ان کی دارالسلطنت تھی، وہ وہاں کے والی تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ مکۃ المکرمہ میں انہوں نے یہ مسئلے کا رواج دیا، اس مسئلے کو رائج کیا کہ نماز میں آمین کو کس طرح سے کہا جائے؟ زور سے کہا جائے. آمین کو کس طرح سے کہا جائے؟ زور سے کہا جائے، آہستہ سے نہ کہا جائے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس والے عمل کو رائج کیا. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مکہ میں پیدا ہو گئے اور مکہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عمل کو لے لیا اور انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا کہ نماز کے اندر آمین کو زور سے پڑھنا افضل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں پیدا ہو گئے، مدینے میں جوان ہو گئے، مدینے میں انتقال ہو گیا ان کا. مدینے سے بڑی محبت تھی، مدینے میں محدث تھے، وہ مدینے کے اندر درس دیتے تھے. تمنا تھی ان کی جیو تو مدینے میں مرو تو مدینے کے اندر. اللہ نے ان کا انتقال بھی مدینے میں فرما لیا. تو انہوں نے مدینے کے عمل کو لے لیا، مدینے کے عمل کو لے لیا اور یہ کہا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آمین کو آہستہ کہنا افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں ایک اور بات میں آخری جملہ استعمال کر رہا ہوں. یہ جو اختلاف ہے، یہ جو اختلاف ہے آمین کو زور سے کہنا اور آہستہ کہنے کا، یہ اختلاف فقط افضلیت کا ہے. کس کا اختلاف ہے؟ افضلیت کا اختلاف ہے کہ زور سے افضل ہے یا آہستہ افضل ہے، بس اس کا اختلاف ہے. اس کے علاوہ نماز کی صحت کا دار و مدار اس مسئلے پر نہیں ہے. اگر کوئی شخص زور سے آمین کہتا ہے، آہستہ نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوں گی. اگر کوئی آہستہ کہتا ہے، زور سے نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوں گی. ایسا مسئلہ جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ افضلیت کا اور مفضولیت کا مسئلہ ہے. افضل کیا ہے اور غیر افضل کیا ہے. تو دونوں مسئلے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. اس میں جھگڑا کرنے والی بات بھی کوئی نہیں ہے. بعض لوگ اس پر بھی جھگڑا کرتے ہیں، زور سے آمین کیوں کہا، آہستہ آمین کیوں نہیں کہہ رہا. یہ جھگڑا کرنے والی بات نہیں ہے. ہاں، یہ دونوں سے ہٹ کے اگر کوئی تیسرا والا عمل کر رہا ہے، میں نے وہ جملہ استعمال کیا، کون سا؟ آمین بالشر. یہ جملہ میرا نہیں ہے، ایک انگریز کا جملہ ہے. مظفر نگر کے اندر ایک مسجد میں زور سے آمین کہنے کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا کورٹ میں چلا گیا. وہ کورٹ کے اندر جھگڑا جب گیا تو جج نے کہا کہ مجھے دونوں اعتبار سے دلائل دے کر مجھے سمجھاؤ، یہ کیا ہے جھگڑا ہے، زور سے آمین کہنے کا اور آہستہ آمین کہنے کا کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھاؤ. 3 دن تک آمین بالجہر والوں نے مسئلہ سمجھا دیا، دلائل کے ساتھ، دلائل کے روشنی میں روایتوں کے ساتھ سمجھا دیا. پھر 3 دن تک جہر والا مسئلہ چلا، دوسرے 3 دن میں سر والا مسئلہ چلا. ان لوگوں نے دلائل کو سمجھا دیا. دونوں کے 6 دن تک دلائل سننے کے بعد جج نے کیا فیصلہ کیا معلوم ہے؟ کہا کہ ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آمین کا ایک تیسرا اور ایک درجہ ہے، آمین بالشر. ایک ہے آمین، یہ کہہ رہے آمین بالجہر افضل ہے، یہ کہہ رہے آمین بالسر افضل ہے. لیکن ان دونوں کے دلائل سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تمہارا جھگڑا دیکھ کر کہ ایک اور تیسرا درجہ ہے آمین
بالشر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں کس نیت سے؟ شرارت کرنے کی نیت سے۔ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اتنا زور سے چیخو کہ سب ہل جائے کہ یار کیا ہو گیا، سونے والا بھی جاگ جائے، اور کوئی اگر ادھر ادھر مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے چلا گیا ہے نماز کے اندر تو دوبارہ مسجد میں حاضر ہو جائے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ کیا نہیں ہے؟ وہ شعر کہا تھا نا میں نے جمعہ کے اندر کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ ارے شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اگر کوئی فتنہ پھیلانے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، شر کرنے کے لیے اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ نعرہ بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو اگر کوئی آمین کہہ رہا ہے تو میں نے کہا کہ جہر کے 2 درجات ہیں، ادنا درجہ یہ مطلوب ہے، اور یہ تمام مذہب میں جن کے نزدیک افضل ہیں ان لوگوں کا بھی یہی مسلک ہے کہ اتنے زور سے آمین کہی جائے کہ بس دائیں بائیں والوں کو سنائی دیا جائے، اتنا زور سے نہ چیخا جائے کہ بازو والے کو لگے کہ مسجد کے باہر والوں کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ آمین کا مسئلہ آپ کے سامنے مجھے امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ قرات خلف الامام۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ قرات خلف بولو، یہ آج نہیں بیان کروں گا، آئندہ جمعہ کو، اس لیے کہ گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ چائے کا انتظام کرو، آپ نے کیے نہیں، آج سورہ فاتحہ ختم کرنا تھا، تو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ قرات خلف الامام پر بات ہوگی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، ناجائز ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، کس کے نزدیک، کون سے امام کے نزدیک، اور پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ مارکیٹ میں بہت چلتا ہے، ہم کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہم کو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ تو یہ آمین بالجہر بالسر والا مسئلہ تو آپ لوگوں نے سنا، یہ علمی بحث تھی، بہت سارے لوگ کو نیند بھی آ گئی اس مسئلے کو حضرت سو رہے، تو یہ مسئلے کو سنتے سنتے، تو لہٰذا کیا کرو، آئندہ ہفتے انشاءاللہ قرات خلف الامام، یہ مسئلہ یاد رکھو، بولو میرے ساتھ میں، بولو قرات خلف الامام، قرات خلف الامام، خلف کے معنی آتے پیچھے، امام کے معنی امام، امام کے پیچھے، قرات کے معنی پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنے کا مسئلہ، مسئلے قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ دلائل کے روشنی میں آئندہ جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد اگر زندگی باقی رہی، حیات باقی رہی تو اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم زدنا ولا تنقص علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزنا وارض عنا يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، اے زندگی اور موت کے مالک اللہ، اے خوشی اور غمی پر قادر اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم بڑے نکمے ہیں، بڑے ناکارہ ہیں، بڑے غافل ہیں، بڑے سست ہیں، بڑے کمزور ہیں، اے اللہ اس ساری کمزوریوں کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمیں کام کا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی بیکار اور ضائع ہو رہی ہے، اے اللہ اپنے دین کے کام میں ہماری زندگی کو لگا لیجئے، اے اللہ یہ روایتیں اور روایتوں کے پیچھے مسائل کا نکلنا اور اس کا، اے اللہ اس کا نکل جانا اور اس کا اجتہاد اور اس کے پیچھے ائمہ کرام اور
صحابہ کرام کی محنتیں اور اس کی روایتیں اور اس کی روایتوں کا نقل کرنا اور اس کا اہتمام، راویوں کے نام اور راویوں کی زندگی، اے اللہ جب ان کی محنتوں کو دیکھتے ہیں اے اللہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا کام کیا، اے اللہ ان کی عمریں بھی اتنی ہی تھیں جتنی ہماری ہیں، اے اللہ ان کی بھی رات کالی تھی، دن اجالا روشنی والا تھا، ہماری بھی طرح رات کالی ہے اور دن اجالا ہے روشنی والا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں جنت کو کما لیا اور اے اللہ تجھ کو راضی کر لیا اور اتنا کام کیا ہے کہ قیامت تک کا آنے والا امت کا فرد اے اللہ ان کی محنت سے، ان کے علم سے، ان کے امت کے سامنے پیش کیے ہوئے روایتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اے کریم اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دینا، اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے کریم اللہ انہوں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے اور کھول کھول کر بیان کیا ہے اور بڑے اہتمام اور بڑے احتیاط کے ساتھ محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن اے اللہ ہماری کمزوری ہے کہ اے اللہ ہم سے پڑھنا نہیں ہوتا، اے اللہ ہم سے عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، اے اللہ موبائل ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے نہیں، اے اللہ وقت کو ضائع کرنے والے چیزوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ اسی لیے تو اے اللہ رضینا قسمت الجباری فینا، اے اللہ ہم تیرے تقسیم پر راضی ہیں، اے اللہ تو نے یہ تو تقسیم کی ہے کہ کون سا عملہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوگا، کون سا عملہ تابعین کے دور میں ہوگا، کون سا عملہ تابعین کے دور میں ہوگا، اے اللہ ہم اس دور کے لائق تو تھے ہی نہیں، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے راتوں کے اعمال کیسے، دن کے اعمال کیسے، ہمارے معاملات کیسے، ہماری معاشرت کیسی، ہمارے اخلاق کیسے، ہماری تنہائی کیسی، ہماری خلوت کیسی، ہمارا جلوت کیسا، اے اللہ ہم جانتے ہیں۔ اے کریم اللہ کل قیامت کے دن جب تو ہمیں پکڑیں گا اور جب تو ہم سے پکڑ کر پوچھیں گا بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا، اے اللہ ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، اللہ ہم قیامت روز سے ڈرتے ہیں، اللہ کوئی دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اے اللہ ہمارے دل سے یہ ڈر نکل گیا کہ تو ہر وقت عرش پر بیٹھے بیٹھے ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرا ڈر نصیب فرما، تیرا خیال نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، تجھ سے عشق عطا فرما، اے اللہ تجھ سے محبت ہوں گی، تجھ سے عشق ہوگا، تیری معرفت ہوں گی تو اللہ تیرے لیے کچھ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بیوی ایک کام بولتی ہیں اس کے لیے ہم دوڑ پڑتے ہیں، بچے ایک کام کہنے کا کہتے ہیں اللہ اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن اے اللہ تو دن میں 5 دفعہ صدائیں لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے باوجود مسجدیں خالی ہیں لیکن تو اپنا رزق روکتا نہیں، اے اللہ تو اپنی نعمتیں روکتا نہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، امت بڑی کمزور ہے، اے اللہ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی نکما ناکارہ ہوں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے پاس تو تیرے معافی کے علاوہ کچھ نہیں، ہم تو کوئی 2 رکعت کا ایک سجدہ بھی تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ اے اللہ اس سجدے کو لے لے اور ہمیں معاف کر دے، اے اللہ جس کے سجدوں میں اے اللہ آنکھ سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ اے اللہ اس زمین پہ گھاس اگائی ہے، ایسی روایتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، اے اللہ ایسا سجدہ تو ہم نے تصور میں بھی کبھی سوچا نہیں، اے اللہ ایک آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے اے اللہ ہماری مغفرت کا سامان بن جائے، لیکن کیا کرے گناہ کر کر کے دل اتنا سخت ہو گیا، آنسو سوکھ گئے، خشک ہو گئے، نکلتے نہیں، اے کریم اللہ تیرے سامنے رونا نصیب فرما، تیرے لیے رونا نصیب فرما، تیری محبت میں گڑ گڑانا نصیب فرما، آوازاری کرنا نصیب فرما، اے اللہ تیرا حبیب کتنا تڑپتا تھا، امی عائشہ کہتی ہیں اتنے زور سے اللہ کے رسول روتے اور چیختے تھے، اللہ کے رسول کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسی کہ ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، اے اللہ تو نے تو اس کے صدقے میں جنت جہنم کو بنایا، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اے اللہ وہ تیرے سامنے اتنا روتا ہے، لیکن اے اللہ ہماری ساری زندگی نام اعمال گناہوں سے بھر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، گڑ گڑانا نہیں آتا، آوازاری کرنا نہیں آتا، اے اللہ سچے دل سے اے اللہ قسم کھا کے آپ کے سامنے کہتا ہوں اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف کر دیجئے، حقوق العباد میں کچھ غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف کر دیجئے، ہم انسان ہیں، اللہ تیرے حبیب نے کہا ہے کلو بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ تمام بنی آدم غلطی کرنے والے ہیں لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کرے، اے اللہ آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے،
اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا وأهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔